اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک حال پر۔ برادران محترم، عزیز و اقارب، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ایسے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کے سب سے اہم جز ہے۔ وہ عقیدہ جس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عظیم گفتگو، عظیم عقیدہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ توحید۔ اسلام کی بنیاد ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ سب سے اسلام کا جو اہم جز ہے وہ توحید ہے، وہ اللہ ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اللہ کی پناہ طلب کرنے پر ہے۔ گویا پورا قرآن انسان کو ایک ہی حقیقی طرف بلاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی کرنے والا ہے، جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے، جو بھی انبیاء بھیجے، اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری عبادت کرو۔ یعنی کہ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ان کا صرف ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، اور عبادت صرف اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی کہ تمام بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی کہ جو بھی آپ نے بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، جو مانگنا ہے، جو التجا کرنی ہے، وہ صرف اللہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ یعنی کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی میں جو اس دنیا میں آیا ہوں، میرا کوئی مقصد ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز جو بھی بناتا ہے کہ انسان اس دنیا میں، مثلا اس نے گاڑی بنائی ہے، سائیکل بنایا ہے، موبائل بنایا ہے، سارا کیا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ مثلا موٹر سائیکل ہے وہ سواری کے لیے، موبائل ہے وہ کال یا ویڈیو وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے کوئی جو بھی چیز بن رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں جا کے لڑائی، دنگے، فساد نہ کرے، بلکہ صرف میری عبادت کرے۔ جیسے میں کہتا ہوں
یہ جیسے میرے نبی کہہ رہے ہیں، میرا پیغام دے رہے ہیں، من اس پہ انسان عمل کرے، یعنی کہ میں نے جن و انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ برادران محترم، توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، نماز اسی کے لیے ہے، سجدہ اسی کے لیے ہے، دعا اسی سے ہے، امید اسی سے ہے، خوف اسی سے ہے، بھروسہ اسی پر، دل کی آخری وابستگی بھی صرف اسی سے ہو۔ یعنی کہ دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ نہ ہو، کوئی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے؟ جو ہم شرک، کہ اللہ کے ساتھ جو انسان شرک کرتا ہے وہ کیا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا یا اللہ کے کسی خاص حق میں کسی اور کو شریک کرنا۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس سے چاہے وہ معاف کر دے گا۔ اللہ کیا کہہ رہے کہ میں تمہارے تمام گناہ اے انسان معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے، یعنی کہ ہر قسم کا شرک۔ یعنی کہ ہم نے دیکھتے ہیں یہ لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، کسی اور مقامات پہ جاتے ہیں جو مقدس مقامات ہیں، تو وہاں پہ اگر وہ جا کے کہیں پیر سائیں میں نے پتر دے یا میرے، تو وہ بھئی یہ شرک ہے۔ کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے، اللہ سے مانگو۔ آپ سجدہ جو ہے یہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ نہیں ہے کسی کو۔ یہ جو جا کے سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ سجدہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ باقی جتنی اللہ کی صفات ہیں، یعنی کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کے پاس جانا، یہ جو آج رکھاں دھاگے پھول دربار، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں نہیں دے سکتا، وہ خالق و مالک ہے۔ سجدہ کسی کو نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کوئی بحر سے آیا، وہ سجدہ کرنے جھکنے لگا، حضور پاک کو نے منع کر دیا، نہیں، سجدہ صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے، کوئی اعمہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، سجدہ ان کو بھی بھائی نہیں ہے، امام ہے، کسی کو بھی سجدہ نہیں ہے، اور کوئی کسی کو نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ ہاں، آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، میرا اللہ اپنے پیاروں کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ائمہ کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے، قرآن کے صدقے، اپنی وحدانیت کے صدقے ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، ہمیں اگر اولاد نہیں ہے تو ہمیں اولاد نرینہ دے دے، ہمارے یہ مسائل ہیں میرا اللہ، ان کے صدقے میں یہ آپ کر سکتے ہیں، واسطہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم نے آپ سے لینا ہے تو یہ شرک ہے۔
اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ آئیں دیکھتے ہیں علماء اسلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں شرک کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، جن میں سے چند ایک اہم ہیں۔ پہلی قسم یعنی عبادت کی کوئی بھی ایسی صورت جو صرف اللہ کا حق ہے، وہ کسی اور کے لیے انجام دینا عبادت کا مستحق صرف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی کہ عبادت جو ہے یہ صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر آپ شرک کر رہے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ شرک کی دوسری قسم یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مستقل طور پر کائنات کے نظام میں اختیار رکھتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، یہ اللہ کی طرح تصور کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ یعنی کہ جو اللہ یعنی کہ اس کا جو نظام ہے اس کے اندر کسی اور کو شامل کرنا کہ یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تیسری قسم یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات جو صرف اس کے لیے خاص ہیں، انہی مخلوق کے لیے اسی معنی میں ثابت کرنا یا اللہ کی صفات میں کمی پیشی کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے آقاؤں کو، اپنے پیروں کو، مختلف کو کہ جی ہمیں آپ نے دینا ہے، ہم نے آپ سے لینا ہے، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ شرک ہے۔ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔ جو ہے اللہ کے، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، احمد سلام اللہ علیہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، اللہ کی بڑی بزرگ ہستیاں ہیں۔ وہ تمہیں دے کچھ نہیں سکتے، آپ ان کا واسطہ اللہ سے دے کے مانگ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور خطرناک چیز سے بھی آگاہ فرمایا جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ کرام علیہ السلام اللہ علیہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، یعنی لوگوں کی دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ بظاہر وہ نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر وہ روزے رکھ رہا ہے، بظاہر کوئی اچھے کام کر رہا ہے، اگر اس کی نیت لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں تو یہ پھر اللہ کے لیے تو وہ نہیں عبادت کرنا، یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص نماز، صدقہ یا نیکی صرف لوگوں کے لیے یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، لوگ دیکھیں، وہ میری تعریف کریں، تعریف حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑا خطرناک عمل ہے، یہ بہت بڑا خطرناک عمل ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، ریاکاری سے۔ قرآن و سنت ہمیں صرف شرک سے ڈراتے نہیں ہیں بلکہ توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہا ہے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بار بار قرآن میں جو ذکر ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے ہی عبادت کے لائق ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار قرآن میں فرما رہا ہے۔ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک اور جگہ پہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک سے بچو، شرک جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہمارا عقیدہ، ہماری عبادت، ہماری نماز، ہماری دعا، ہماری توکل، ہماری امید، ہمارا خوف صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ جو کچھ بھی ہم کریں گے، جو نیکی کریں گے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اور جو کچھ مانگنا ہے، جو کچھ آپ کو چاہیے، وہ اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ دینا اسی نے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید پر زندہ رکھے، ہر قسم کے شرک اکبر، شرک اصغر، رہاکاری اور ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جو اس کی ناراضی کا ثواب بنے، اور ہمارا خاتمہ ایمان، اخلاص اور توحید پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔